کائنات کے اندر زمین کے اوپر میرے علاوہ نبی کا صحابی کوئی نہیں. اور میرے بھائیوں مسجد میں بیٹھے ہو مسائل پوچھو گے, مسجد میں بیٹھے ہو میں پاکستان کے حالات بتلاؤں, لوگ کہیں گے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا, قرآن نہیں سنایا, حدیث نہیں سنائی, پاکستان کی اسمبلی کی کاروائی سنانا شروع کر دی. ارے موقع کی مناسبت سے سوال کرنا چاہیے, موقع کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے. ابو طفیل احرام باندھا ہوا ہے, مسجد حرام کے اندر کھڑا ہے, تابعین بھی احرام باندھے ہوئے عمرہ کر رہے ہیں, بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. جب یوں کا میرے پاس وہ آنکھ موجود ہے, اللہ اکبر, میری وہ خود ذات موجود ہے جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, اٹھائی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے. اللہ اکبر. چاہیے تو یہ تھا تابعین پوچھتے ابو طفیل تو یوں بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام کیسا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز طواف کیسا تھا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقوف عرفات کیسا تھا, آپ کا مزدلفہ میں رونا کیسا تھا, میں نام قربانی کرنا کیسا تھا, کنکریاں مارنا کیسا تھا, مقام ابراہیم پہ سجدے کرنا کیسا تھا, زمزم پینے کا انداز کیسا تھا, بال منڈوانے کا انداز کیسا تھا, پروردگار عالم کے دربار میں آنسو بہا بہا کے رونے کا انداز کیسا تھا. لیکن کسی نے حج کا سوال نہ کیا, کسی نے ارکان کا سوال نہ کیا, کسی نے عمرے کا طواف کا سوال نہ کیا. ایک تابعی آگے بڑھے, حضرت ابو طفیل کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے صف لنا حلیت رسول اللہ. وہ ابو طفیل آج ہمیں بتا رسول اللہ کا حسن و جمال کیسا تھا, چہرہ کیسا تھا, آنکھیں کیسی تھی. اللہ اکبر. قربان جاؤں اداؤں پر. صحابی کی آنکھ میں آنسو آ گئے, رونا شروع کر دیا. کہنے لگے میرے سے نہ پوچھو, ابو طالب سے پوچھو. ابو طالب سے کیا پوچھے, کہ 9 سال کی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے. مکے میں قحط آ گیا, بارش نہیں ہوئی, سارے مکے والے ابو طالب کے پاس آ کے جمع ہو گئے. کہنے لگے وہ ابیض چہرے والا, سفید چہرے والا کہاں ہے. ابو طالب کہنے لگے کس کی بات کرتے ہو, اور تیرے بھتیجے کی بات کرتے ہیں. کیا کرو گے, کہ ذرا اسے گھر سے تو نکال, اسے بیت اللہ میں لے کے آ. چچا کہنے لگا کیا